السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ محترم بھائیو، آج ہم قرآن مجید کے اندر جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے معنی کیا ہیں۔ یہ بڑے تجسس کی بات ہے۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ جو ہے، سورۃ البقرہ، وہ اس لفظ سے، ان الفاظ سے، ان حروف سے شروع ہو رہی ہے، الف لام میم، اور اسی الفاظ کے ساتھ، انہی حروف کے ساتھ سورۃ آل عمران بھی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ الاعراف ہے، الف لام میم صاد۔ سورۃ اعراف جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سورہ یونس ہے، اس کے شروع میں آ رہا ہے الف لام را۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے، اس کے شروع میں آ رہا ہے یاسین۔ اسی طرح سورہ طٰ ہے، طٰ ہے، اس کے شروع میں بھی آ رہا ہے طٰ۔ اور مختلف صورتیں ہیں، اس طرح سورۃ ہود ہے، اس کے شروع میں بھی آ رہا ہے الف لام را۔ اور مختلف صورتیں، سورۃ رعد کے اندر بھی ہے الف لام میم را۔ یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ اچھا، ان کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں یہ الگ الگ کر کے، توڑ توڑ کے، قطع کر کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ الگ کرنے والے، الگ الگ کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ظاہری طور پر تو نظر آ رہے ہیں کہ یہ حروف تہجی کے الفاظ ہیں۔ حروف تہجی جو ہیں الف با تا سا، انہی میں سے یہ حروف ہیں۔ لیکن جب یہ جڑ جاتے ہیں الف لام میم، یا الف لام میم صاد، یا الف لام میم را، یا یاسین، یا الف لام را، جب یہ جڑ کے ایک لفظ بنتے ہیں، ایک لفظ بن جاتا ہے، تو اس کا معنی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ لیکن اس کا معنی میرے بھائیوں کوئی نہیں جانتا۔ صحیح حدیث سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سند کے ساتھ، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے اقوال ہیں، کسی قول سے بھی حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات نقل کی ہیں، یا کچھ علماء نے اپنی کاوش کر کے کچھ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف ان کی فنی کاوش ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرطبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ سر الہی ہیں۔ سر الہی کیا ہیں؟ کہ یہ اللہ کے ایسے حروف ہیں اللہ کی طرف سے جو چھپے ہوئے ہیں، جن کے معنی کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے بیان کی ہے قرطبی نے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کی سند کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس کی صحیح ترین سند جو ہے وہ کہیں بھی اس کی اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں، امام ابن تیمیہ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حروف جس بھی سورت کے شروع میں آئے ہیں، ان حروف کے بعد یا تو کتاب کا ذکر آتا ہے، یا قرآن مجید کا ذکر آتا ہے، یا پھر وحی کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بڑی حسن کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ان الفاظ میں بہت وزن ہے۔ ہاں، جو سب سے قریب ترین اور سب سے احسن بات معلوم ہوتی ہے ان الفاظ میں، حروف مقطعات میں، وہ یہ ہے
کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو چیلنج ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ کہ یہ حروف مقطعات جو لیے گئے ہیں یہ حروف تہجی سے ہی ہیں، یعنی الف با تا سا انہی میں سے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ میں نے لکھ تو دیے ہیں، اب اگر تم لوگ اتنے ماہر ہو تو انہی حروف سے، حروف وہی ہیں، تم بھی کوئی صورت بنا کے لے کے آؤ نا، کوئی چیز ایسی بنا کے، قرآن کی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت ہی بنا۔ لیکن میرے بھائیو، دنیا کا کوئی انسان بھی اللہ کے اس کلام کے مقابلے میں انہی حروف تہجی کے اوپر نہ کوئی آیت بنا سکا، نہ کوئی صورت بنا سکا، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی کلام پیش کر سکا۔ کیوں؟ یہ چیلنج ان لوگوں کو ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کا تو ہمارا تو یقین ہے الحمدللہ، اور یہ ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، جو قرآن کے منکر ہیں، جو اس چیز کے منکر ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا کلام ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے حروف مقطعات میں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا جو بہترین، اس کا صحیح بات یہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ عالم بمرادہ ہی، کہ ان الفاظ کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بھی ان الفاظ کے معنی کو نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ آج کی گفتگو جو ہے حروف مقطعات کے متعلق یہ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ تاکہ بھائیوں کو اس کا علم ہو سکے کہ حروف مقطعات کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ہاں، حروف مقطعات جو ہیں وہ جن جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کا ان کے ساتھ لنک ضرور ہے، ان کا ان صورتوں کے ساتھ لنک ضرور ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر چیزیں مخفی ہیں، لیکن یہ ایسی متشابہات چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، ہم لوگ اس کا علم نہیں جان سکتے اور نہ ہی کوئی اس کا علم جانتا ہے۔ اس کے معنی کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ عالم بمرادہ ہی، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا اور جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔